نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ عذاب قبر پانے والے بد نصیب، اور ان بد نصیبوں میں سب سے پہلا نام ہے کفر و نفاق میں مبتلا لوگوں کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کا ذکر کرتے ہوئے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور دوسرے نمبر پہ منافقین، یعنی کفر اور پھر نفاق۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے اور نہ ماننے کا نام، قبول کرنے اور نہ کرنے کا نام، مسلم اور کافر ہونا، یہ دو راہیں کلیئر ہیں، واضح ہیں کہ یا تو اللہ کو الہ مانا یا نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ راہیں واضح کر دی ہیں، اور الحمدللہ ہم سب شرح صدر کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے۔ جو تیسری چیز ہے وہ نفاق ہے۔ نفاق کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ نفق سرنگ کے بارے میں بولا جاتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، یا جس کے دو سرے ہوتے ہیں، یا جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں۔ منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں، اس لیے اسے منافق بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ عذاب قبر پانے والوں میں کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں کو بھی حصے دار قرار دیا ہے، اور ان کی سزا بتائی ہے کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تبھی ان کی پنشمنٹ شروع ہو جاتی ہے، ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوتے ہیں۔ منافقت کیا ہے؟ یاد رکھیے، منافق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتقادی منافق، اور ان دونوں کا ہی ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، یعنی عقیدے کا منافق جس کے عقیدے میں نفاق ہے، اور دوسرا ہے عملی منافق۔ عقیدے اور اعتقاد کا نفاق یہ ہے کہ وہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں نہیں، یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، وہ اپنے منہ سے اقرار کرتے مگر ان کے دل اس پر راضی نہیں ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم سب جانتے ہیں
کہ منافقین کا ایک ایسا گروہ موجود تھا جو دنیاوی مفاد کی خاطر مسلمانوں کے درمیان شامل رہتا تھا اور ان کے ساتھ بظاہر سارے اعمال بھی کرتا تھا، مگر ان منافقین کے نام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بھی تھے اور ان کا نفاق آپ پر کھلا ہوا تھا۔ اس نفاق کے بارے میں تو ہم اللہ سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی بہرحال آپ کے اور میرے اور اپنے ارد گرد ہم لوگوں کو اگر دیکھیں تو انشاءاللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے کا منافق یا عقیدے کا نفاق، بہرحال ہم اس بیماری کا شکار نہیں ہیں۔ مگر جو نفاق کی دوسری قسم ہے وہ ہے عملاً منافق ہونا، یعنی عملی نفاق۔ اور وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ جو ایمان ہے اور کفر ہے وہ دونوں واضح ہیں، اور ایمان کو کمزور کرنے والی جو چیز ہے وہ کفر نہیں ہے، وہ نفاق ہے۔ کفر ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے، جس سے انشاءاللہ العزیز ہم سب واضح طور پر بچنا چاہتے ہیں اور جیت بھی جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں کفر میں لوٹنا بے شک آگ میں لوٹ جانے سے زیادہ ناپسند ہے، مگر جو نفاق ہے وہ ایمان کو کمزور کرنے والی چیز ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ عملی نفاق، کیونکہ ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور جوارح یعنی اپنے اعضاء سے، اپنے پارٹ آف باڈی سے اس کا اظہار کرنا عملاً۔ مثلاً جب کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کر لیتا ہے اور مؤمن ہو جاتا ہے، مومن کہلانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے دل کو بھی یہ ماننا چاہیے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اس پر مستقیم ہو جانا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس کی زبان بھی اس چیز کا اقرار کرے، اور پھر اس کے جوارح اور اس کے اعضاء اور اس کے پارٹ آف باڈی جو ہیں وہ بھی عملاً اس کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہوتی ہے، یعنی اگر دل آپ کا تصدیق نہیں کرتا لیکن زبان سے آپ اقرار کر رہے ہیں اور بظاہر نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی نفاق ہے، اور یہ کیا ہے؟ عقیدے کا نفاق ہے، کیونکہ عقیدہ دل کا عمل ہے۔ اور اگر زبان بھی اقرار کر رہی ہے اور دل بھی اقرار کر رہا ہے، مگر باقی عمل، باقی اعضاء عملاً اس کا اقرار نہیں کر رہے، تو یہ عملی نفاق ہے۔ اور عملی نفاق ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عملی نفاق میں میں یہاں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گی، خاص طور پر جو ہم سب کو بہت زیادہ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ اعمال میں، اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں، روزمرہ زندگی میں اس بات کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ تین چیزیں ایسی ہیں، تین باتیں، تین عادات ایسی ہیں جو جس کسی میں بھی ہوں، کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ آپ نے خالصا کا لفظ ساتھ بولا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمیں ثلاث کے بجائے اربع کا لفظ ملتا ہے کہ اربع من کن فیہ، چار باتیں ایسی ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ وہ چار باتیں، وہ تین باتیں جو عملی منافق کے بارے میں ہمیں واضح کرتی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہم ان سب پر غور و فکر کریں اور ہم ان سب پر چیک رکھیں
کہ ہم میں اگر عقیدے کا نفاق نہیں ہے تب بھی ایمان کی تکمیل کے لیے ہمیں عملی نفاق سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے من حدث کذب، جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔ پہلی چیز کیا ہے نفاق کی؟ کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اذا حدث کذب، پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ تو اخلف، خلاف ورزی کر دے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے ہاں امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ امام مسلم کی روایت میں ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، تو اس حدیث کی شرح میں جو اسکالر ہیں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ اذا حدث کذب، یعنی وہ جھوٹ بولنا تینوں میں سے بدترین خصلت ہے۔ علامہ رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، مثلاً یعنی دونوں روزے اور نماز کا ذکر بات کی اور زیادہ پختگی کے لیے کہ اگرچہ وہ یہ دونوں کام کرے بھی اور کامل مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، تب بھی یہ منافقت کی خصلت ہے۔ تو جھوٹ کا خاص طور پر نفاق کی علامتوں سے ہونا ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ سوچ بچار کرنے کا یعنی مقام ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں خصلتوں کا جو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، اس میں سب سے پہلے جھوٹ کو لانا اور منافقوں کی خصلتوں میں شامل ہونے والی عادات میں سب سے پہلے جھوٹ کی عادت کو بیان کرنا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ ظاہر و باطن، قول و عمل اور داخلی اور خارجی صورتحال کا باہمی اختلاف جو ہے وہ نفاق میں سے ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، بات کو سمجھے کیا کیا ہے؟ ظاہر اور باطن، قول اور عمل، داخلی اور خارجی، یعنی آپ باہر سے کچھ ہیں اور آپ کی یعنی خارج باہر کچھ ہے اور داخلی آپ کا اندر، اس کا جو باہمی اختلاف ہے یہ نفاق میں سے ہے۔ اور وہ بنیاد جس پر نفاق کی عمارت قائم ہے وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے۔ یاد رکھیے کہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ شیطان کا وصف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی شیطان کی عادات میں سے ایک بہت پرومیننٹ، ایک بہت بڑی صفت جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا شیطان کا شیوا ہے۔ اس بات کے دلائل میں ایک حدیث ہے جسے امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقۃ الفطر کے غلے کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ ایک شخص آیا اور غلہ سے چلو بھر بھر کر اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے آخر تک ایک حدیث بیان کی، وہ سارا واقعہ جو پیش آیا، بہرحال لمبی حدیث ہے۔ اس چور نے کہا اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی لن یزال معک من اللہ حافظ ولا یقربک الشیطان حتی تصبح، کہ جب تو اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان رہے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا تو آپ نے جواباً فرمایا صدقک وہو کذوب ذاک شیطان،
اس نے تجھے سچ کہا حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ سمجھیں بات کو؟ یعنی ہم منافقین کی خصلتوں میں سے پہلی خصلت یعنی جھوٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور جھوٹ جو ہے وہ شیطان کے وصف میں سے ہے، شیطان کی عادات میں سے، اس کی ہیبٹس میں سے ہے، اس کے معمول میں سے ہے، اس کا شیوہ ہے۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان الشیطان من شأنہ ان یکذب، بے شک شیطان کا شیوہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو جس شخص کے بھی سینے میں ایمان ہے اور اس کے دماغ میں عقل ہے، وہ ایسا کام کرنے کی جرات نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی مشابہت شیطان مردود اور خالق کائنات کے دشمن سے ہو جائے۔ ابو الحورہ رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حسن بن علی سے پوچھا ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی باتیں حاصل کی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا حفظت منہ الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حسن بن علی رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ مبارک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا لے رہے ہیں؟ انہوں نے کیا بتایا؟ میں نے کیا لے لیا اپنے نانا سے؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حاصل کی، لے لی کہ سچ دل کے لیے باعث اطمینان ہے اور جھوٹ دل کے لیے قلق ہے، شک ہے، یعنی اضطراب ہے، بے چینی کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ کانفیڈنٹ پرسن نہیں ہوتا، اندر اور باہر، داخلی اور خارجی طور پہ مختلف ہونے والا انسان، مطمئن سیٹسفائیڈ پرسنالٹی نہیں بن سکتا جس کا اندر اور باہر ایک نہ ہو۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ریبتن قرار دیا ہے، ریبتن، اور ریبتن سے مراد ہے انسان کے نفس کا قلق، بے چینی، اضطراب۔ پھر یاد رکھیے کہ جو جھوٹ ہے وہ راہ ہدایت کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ کتاب و سنت میں جو اللہ کی راہ میں جن جن رکاوٹوں کو بیان کیا گیا ہے ان میں سے ایک رکاوٹ جھوٹ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا اور کافر ہو، جھوٹا اور کافر ہو۔ پھر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جھوٹ اور جھوٹ کے مطابق عمل روزے کے قبول ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کو ترک نہ کیا، چھوڑا نہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے طعام و شراب کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں، یعنی وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اس حدیث میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول نہیں فرماتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ جھوٹ ہے وہ تمام فواحش کی بنیاد ہے، فاحش چیزوں کی، اور شرک کے قریب ترین چیز ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی نجاست سے بچو اور جھوٹ سے بچو، یعنی شرک کو، بتوں کی نجاست کو اور شرک کو ایک لائن میں، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے بچو۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.